السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کتاب بسم اللہ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 10 حصہ بی۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو ختم کیا تھا وہ حرف جر پر کیا تھا، من الا الا پی ان بی لی۔ من کے ساتھ ضمیر ہو ملاتے ہیں، من ہو۔ اب ہم 14 ضمائر کے ساتھ ان کو ملاتے ہیں، من ہو، من ہما، من ہم، منہا، من ہما، من ہنہ، من کا، من کما، من کم، من کی، من کما، من کنہ، منی، مننا، مننا۔ دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے، اور جب بھی میں یہ پڑھا کروں آپ میرے ساتھ دہرایا کریں۔ اگر میں کچھ کہوں تو آپ اس کے ساتھ 14 ضمائر استعمال کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم کافی پختہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر میں صرف تفریح کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہم کتاب 2 میں پڑھیں گے، لیکن میں اب پڑھا رہا ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ انا اس کے ساتھ ہو ملاتے ہیں، ضمیر انہو۔ اب ہم 14 ضمائر ملاتے ہیں، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی، اننی، انا، انا۔ تو یہ تو دونوں طرح سے دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ انا کے ساتھ ہو ملاتے ہیں، انہو، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انی، اننی، اننا، انا۔ یہ دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ لاکنہ کے ساتھ ضمیر ہو ملاتے ہیں، لکنہو، لکنہما، لکنہم، لکنہا، لکنہما، لکنہن، لکنکا، لکنکما، لکنکم، لکنکی، لکنکما، لکنکنہ، لکنی، لکننی۔ دونوں طرح سے، لکننا، لکننا، یہ بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے الا اور من میں کیا فرق ہے؟ الا یا پر ختم ہو رہا ہے، اور اس کو ہم الف پڑھتے ہیں، الا، لیکن یہ 2 نقطوں والا یا ہے۔ اور جب ہم اس کے ساتھ ضمیر ملاتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے، الا ہو علیہ۔ اس کو تو ہو ہونا چاہیے تھا، یہ ہی کیوں بنایا؟ یا متکلم نے جو کہ سکون کے ساتھ اس کے پاس ہاتھ آیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہا ہو جو ہے ہی میں تبدیل ہو گیا۔ اصول یہ ہے کہ اگر ضمیر سے پہلے کسرہ زیر ہو یا سکون کے ساتھ ہو تو یہ 5 ہیں، ہو، ہما، ہم، ہما، ہنہ۔ ہا اس میں شامل نہیں ہے، میں تبدیلیاں آئیں گی۔ ہو ہی ہو جائے گا، ہما ہما ہو جائے گا، ہم ہم ہو جائے گا، ہما ہما ہو جائے گا، اور ہنہ ہنہ ہو جائے گا، تو زیر آ جائے گا پیش کے بجائے۔ علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، علیہما، علیہن، یہ 5 پورے ہو گئے۔ اب نارمل ہے بالکل، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکنہ، علیہ، علینا، علیہ۔ یہاں پر جو ہے یا متکلم کے ساتھ آیا ہے، اور ان دونوں پر جو ہے وہ سکون ہوتا ہے، یا متکلم پہ بھی سکون ہے اور یا پر بھی سکون ہے، جو کہ حرف جر کا ہے۔ یہ عربی زبان میں 2 سکون ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اگر ایک ساتھ آ جائیں تو ایک حرف کو حذف کر دیتے ہیں، یا کبھی سرجری کر کے ان دونوں سکونوں کو ختم کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم سرجری کرتے ہیں، یا متکلم پر
ہم نے سکون کے بجائے فتح سے تبدیل کر دیا اور یہ ہو گیا علیہ. اس کو شدہ کے ساتھ پڑھیں گے اور لکھیں گے، اور لکھنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے، علیہ. ہم یہ جلدی جلدی کریں گے اور آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہ. اس کو تو میں نے سائڈ میں رکھ دیا. علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علیہا. فی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکن، فینا. بہ، بہما، بہم، بہا، بہما، بہن، بیکا، بیکما، بیکم، بیکی، بیکما، بیکن، بنا. عنہ، عنہما، عنہم، عنہا، عنہما، عنہن، عنکا، عنکما، عنکم، عنکی، عنکما، عنکن، انی، عنا. لہو، لہا. یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ لام کے ساتھ جب ضمیر ملاتے ہیں، حالانکہ یہ حرف جر لی ہے لیکن لام پر فتح آ جاتا ہے. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا. یہاں پر دیکھیں آپ، یہ پھر دوبارہ جو ہے یہ اس پہ لام پر زیر آ گیا. یہ یا متکلم کی طاقت ہے کہ اس نے فتح کو پھر دوبارہ زیر میں تبدیل کر دیا. اب ہم ظرف کی طرف آتے ہیں. ظرف بہت سے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ عام اور مقبول ہیں. ماہو، ماہما، ماہم، ماہا، ماہما، ماہن، ماکا، ماکما، ماکم، ماکی، ماکما، ماکن، معی، معنا، معی. یہاں متکلم نے یہاں پر فتح کو زیر میں تبدیل کر دیا. معی، ماں کے ساتھ ہمارا پسندیدہ یا متکلم آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس پر فتح زیر اس کو کیونکہ پسند نہیں ہے تو یا متکلم اس فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ معی سے معی میں ہو گیا. میں آپ لوگوں سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں، ما ظرف اور یا متکلم. بی کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں، بی حرف جر یا متکلم مجرور. لی کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں، ایک حرف جر اور دوسرا یا متکلم ضمیر ہے اور اسم مجرور ہے. اس لیے میں کہتا ہوں حرف جر اسم مجرور. اب آپ بلند آواز سے کہیں حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور، حرف جر اسم مجرور. جب اسم مجرور ہو تو آپ اسے کسرہ زیر دیتے ہیں. اگر لہو کہوں تو یہ جار و مجرور ہے، لا حرف جر ہے اور ہو اسم مجرور ہے. جب بھی حرف جر ہوگا اس کے بعد اسم کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا. اوپر کسرہ تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی اسم ہے. یہ وہ اسم ہوتے ہیں جن کی صرف ایک حالت ہوتی ہے، یعنی ان کے آخر حرف کی حرکت پر تبدیلی نہیں آتی. وہ ایسا ہی رہے گا چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو. اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن، اندکا، اندکما، اندکم، اندکی، اندکما، اندکن، اندی، اندنا. اب اس کے ساتھ جو ہے اندہو کے ساتھ من کا اضافہ کرتے ہیں. من اندہ ہی، من اندی ہی، کیونکہ دال پر کسرہ ہے اس لیے جو ہو تھا اس پر بھی کسرہ ہو گیا اور یہ ہی میں تبدیل ہو گیا. اندہ ظرف ہے اور ظرف اسم ہوتا ہے، لہذا میں
اندی کو جار مجرور کہتا ہوں، اور اندہو ظرف مضاف الیہ ہے۔ اندی من اندی جار مجرور ہے اور اندہو ظرف مضاف الیہ ہے۔ چلیں آپ دوبارہ لکھیں، لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اصل میں یہ ہے لکم دینکم ولی دینی، اس کے ساتھ یا متکلم جڑا ہوا ہے، لیکن یا متکلم کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک قرآن کا انداز ہے۔ فی قلوبہم مرض، جملۃ اسمیہ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ لہم کیا ہے یہاں پر؟ جار مجرور ہے۔ جار مجرور اور ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ وہ جملے کے شروع میں بھی آئیں۔ اگر وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں تو وہ اکثر خبر ہوتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز ہے جس میں جو ہے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ایکسرسائز کریں، تھوڑا سا اسی کے ریفرنس سے، کیونکہ پہلا سوال ہی مسموکہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ مسموکہ، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ مسموکی یا اختی، کیونکہ مؤنث سے پوچھ رہے ہیں، جواب ہوگا اسمی سلمہ۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا سلمہ، اس کا نام سلمہ ہے۔ مسمہو، اس کا نام کیا ہے؟ یہاں جو ہے یہ مذکر ہو گیا۔ اسمہو عبد القادری، جو پوچھ رہے ہیں اس میں کا اور کی کا استعمال ہے مخاطب کے لیے، اور کسی کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں تو ہا اور ہو کا استعمال ہے۔ اصل میں ہمیں جو ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ رکھ رہی ہیں کہ ہم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اگر ہم مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا عورت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں جو ہے ہا، ہو، کا، کی کا استعمال کرنا ہے۔ میں ایک مرد سے پوچھ رہا ہوں تو میں کہوں گا مسموکہ، تمہارا نام کیا ہے؟ میں ایک عورت سے پوچھ رہا ہوں تو میں کہوں گا مسموکی۔ میں سلمہ سے عورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہوں تو وہ میں کہوں گا مسموہا۔ میں سلمہ سے مرد کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا ہوں تو میں کہوں گا مسموہو۔ اور اگر کوئی آپ کے بارے میں پوچھے تو اس کا جواب اسمی ہوگا۔ تو ہر دفعہ جو جواب ہوگا وہ اسمہا، اسمہو اور اسمی میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اسمی کیا ہے؟ اسمی مبتدا وہو مضاف۔ اصل میں اسمی جو ہے وہ اسمو ہے، یا متکلم نے اس کو اسمی بنا دیا۔ یا جو ہے مضاف الیہ ہے اور نام جو آئے گا وہ خبر ہوگا۔ جیسے اسمی محمد، میرا نام محمد ہے، یہاں اسمی مبتدا وہو مضاف، اصل میں اسمی جو ہے وہ اسمو ہے، یا متکلم نے اس کو اسم بنایا، یا مضاف الیہ اور محمد خبر ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ پوری ایکسرسائز کرنی ہے۔ آپ کو کہوں گا کہ آپ لکھیں اور ترجمہ کریں، یا کم از کم PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار پڑھیں بآواز بلند، جیسے ہم پڑھیں گے یہاں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ مسموکہ، تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ من این انت، تم کہاں سے ہو؟ انا من الہندی، میں بھارت سے ہوں۔ ما لغتک، تمہاری زبان کیا ہے؟ لغتی الاردیت، میری زبان اردو ہے۔ یہ یہاں پر پیش ہوگا۔ اینا ابوکا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ ابھی فی الکویتی، میرے والد کویت میں ہیں۔ اینا امکا، تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ ہیا ایدن فی الکویتی ما ابھی، وہ بھی کویت میں ہیں میرے والد کے ساتھ۔ لکا اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نام
لی اخن واحد، ہاں میرا ایک بھائی ہے۔ الکا اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ نعم لی اختن واحدۃ، ہاں میری ایک بہن ہے۔ عندک سیارتن، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ لا ما عندی سیارتن، نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ عندک دراجتن، کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ نعم عندی دراجتن، ہاں میرے پاس سائیکل ہے۔ عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے۔ عندک دفتر، کیا تمہارے پاس نوٹ بک ہے؟ نعم عندی دفتر، ہاں میرے پاس نوٹ بک ہے۔ ابوک تاجر، کیا تمہارے والد تاجر ہیں؟ لا وہ مہندس، نہیں وہ انجینئر ہیں۔ من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ وہ من الہندی، وہ بھارت سے ہے۔ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ لغتہ الاردیۃ، اس کی زبان اردو ہے۔ این ابوہ، اس کے والد کہاں ہیں؟ ابوہ بالکویتی، اس کے والد کویت میں ہیں۔ این امہ، اس کی والدہ کہاں ہیں؟ ہی ایدن بالکویتی مع ابوہ، وہ بھی کویت میں اس کے والد کے ساتھ ہیں۔ من این حمزۃ، حمزہ کہاں سے ہے؟ ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے۔ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ لغتہ الیابانیۃ وہی لغۃ صعبۃ، اس کی زبان جاپانی ہے اور یہ مشکل ہے۔ این ابوہ، اس کے والد کہاں ہیں؟ ابوہ فی الیابانی، اس کے والد جاپان میں ہیں۔ این زینب، زینب کہاں سے ہے؟ یا من العراقی، وہ عراق سے ہے۔ این زوجہا، اس کا شوہر کہاں ہے؟ ہوا ایدن فی العراقی، وہ بھی عراق میں ہے۔ زوجہا مدرس، کیا اس کا شوہر استاد ہے؟ لا زوجہا مہندس، نہیں اس کا شوہر انجینئر ہے۔ یہ ایکسرسائز ہے جس میں ہو اور ہا کے حساب سے اس کو فل ان دا بلینک کرنا ہے، یعنی کہ جو بلینک اسپیسیز ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا، ہو اور ہا کا اضافہ کرنا ہے جو ان کے ساتھ لفظ آ رہے ہیں۔ ذیل بنات طالبۃ، اسم ہا زینب، محمد طبیب وابن ہو مہندس، مؤنث کے لیے ہا اور مذکر کے لیے ہو استعمال ہو رہا ہے۔ ھذا الرجل تاجر کبیر، اسم ہو عبداللہ، آمنۃ فی الغرفۃ و ام ہا فی المطبخ، عائشۃ طبیب و اختہا ممرضۃ، خرج محمد فی الفصل و خرج معہ زمیلہ۔ یہ میں نے یہاں پر سولو کر دیے ہیں، پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا تو پڑھ لیجیے گا، ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ یہاں ہم جو ہے ابھی اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے۔ خرج محمد من الفصل و خرج معہ زمیلہ، محمد کلاس سے چلا گیا اور اس کا ساتھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے خرج معہ زمیلہ، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا، دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ خرج معہ زمیلہ، زمیلہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ خرج فعل ماضی ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا فاعل کہاں ہے؟ زمیلہ فاعل ہے اور وہو مضاف۔ معہ جو ہے ظرف ہے اور ہو جو ہے مضاف الیہ ہے، تو زمیلہ فاعل ہے اور ہو جو ہے مضاف الیہ ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں جار مجرور اور ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، چاہے جملے کے شروع میں ہی کیوں نہ آئیں۔ اسی طرح جار مجرور اور ظرف کبھی فاعل نہیں بن سکتے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور مبتدا بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ ایکسرسائز ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی اور اس میں جو ہے یہ انہوں نے مثال دی بھی ہے، سوال بنانا ہے۔ عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے۔ ہم جو ہے سوال بنائیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔
آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو اس دفعہ تو پڑھیں گے، لیکن پھر آپ لکھیں گے بھی اس کو اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور کوشش کریے گا کہ تھوڑی سی اس کی جو ہے تجزیہ بھی کریں۔ آئندہ کا ساعتن، نام اندی ساعتن، ایک کر لیں گے تو سارے ہو جائیں گے میرے خیال سے۔ آئندہ کا نام اندی سیارتن، صرف جواب کا تجزیہ کرنا ہے، سوال کا نہیں کرنا۔ آئندہ کا دفتر جدید، نام اندی دفتر جدید۔ آئندہ کا مندیل، نام اندی مندیل۔ آئندہ کا مکتب، نام اندی مکتب۔ اس ایکسرسائز میں جو ہے فرق صرف یہ کہ سوال تو اسی طرح سے کرنا ہے، لیکن جواب میں نام کے بجائے لا آئے گا، یعنی کہ ہاں میرے پاس ہے کے بجائے یہاں آ رہا ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ما استعمال ہو رہا ہے جو حرف و نفی بھی ہے۔ تو ہم نے سوال کرنا ہے، جیسے کہ مثال ہے آئندہ کا قلم لا ما عندی قلم، اس کا یہ جواب دینا ہے۔ یہ 5 بنے، ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور ان کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، اور کوشش کر کے تجزیہ بھی کریے گا۔ پیچھے سے دیکھا کریں جو PDF فائلز ہیں ان میں کس طرح سے کیا ہوا ہے، تو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نقل کرنے کی بالکل ممانعت نہیں ہے، لیکن لکھنا ضرور ہے، چاہے نقل ہی کریں۔ آئندہ کا سیارتن، لا ما عندی سیارتن۔ آئندہ کا دولر، لا ما عندی دولر۔ آئندہ کا دفتر جدید، لا ما عندی دفتر جدید۔ آئندہ کا مسترتن، لا ما عندی مسترتن۔ آئندہ کا دراجتن، لا عندی دراجتن۔ یہ ملکیتی پروناؤنز ہیں، جسے ہم انگریزی میں پوزیسو پروناؤنس، جو چیز آپ کی ملکیت میں ہو، مضاف مضاف الیہ ہے، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ بیتن گھر، بیتی میرا گھر، یہ یہاں جو ہے یا جو ہے یہ ضمیر ہے جو میرے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بیتو اس کا گھر، وہ استعمال ہوا یہاں پر بیتو کے ساتھ۔ بیتو کا تمہارا گھر، بیتوہا اس لڑکی کا گھر۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کی ملکیت ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس لڑکی کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم پوزیسو پروناؤنس کہتے ہیں، جو کہ ملکیت ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں یہ مثال دی ہوئی ہے، اس میں یا متکلم کا، ہو اور ہا جو ہے ان کے ساتھ استعمال کرنا ہے، جیسے قلمن، ھذا قلمی، ھذا قلمک، ھذا قلمہ، ھذا قلمھا۔ کتابن سے ھذا کتابی، ھذا کتابک، ھذا کتابہ، ھذا کتابھا۔ سریر سے ھذا سریری، ھذا سریرک، ھذا سریرہ، ھذا سریرھا۔ اسم سے ھذا اسمی، ھذا اسمک، ھذا اسمہ، ھذا اسمھا۔ مندیل، ھذا مندیلی، ھذا مندیلک، ھذا مندیلہ، ھذا مندیلھا۔ ابن، ھذا ابنی، ھذا ابنک، ھذا ابنہ، ھذا ابنھا۔ سیارۃ، ھذا سیارتی، ھذا سیارتک، ھذا سیارتہ، ھذا سیارتھا۔ مفتاح، ھذا مفتاحی، ھذا مفتاحک، ھذا مفتاحہ، ھذا مفتاحھا۔ انٹرسٹنگ۔ ید، ھذا یدی، ھذا یدک، ھذا یدہ، ھذا یدھا۔ یہ حرف جار ہیں، لی، لکا، لہو، یہ اس کے ساتھ ان کے جملے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو کہا ہے صرف پڑھنے کے لیے، میں آپ سے کہوں گا کہ ہم پڑھیں گے بھی اس کو، اور ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور لکھیں۔ صحیح؟ شروع کرتے ہیں پورے جو لی کے ساتھ 14 ضمائر ہیں ان کو ملا کر۔
لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا۔ لی اختن واحدتن، میرا ایک بھائی ہے۔ لی پہلے شروع میں آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جار مجرور اور ظرف کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، تو جار مجرور شبو جملہ خبر مقدم ہے۔ لی جو ہے جار مجرور شبو جملہ خبر مقدم ہے۔ اخن مبتدا مؤخر ہے، جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، اور واحدتن نعت ہے۔ الکا اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ لا ما لی اخن، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ لا حرف جواب ہے، ما حرف نفی ہے، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اخن مبتدا ہے، اخن مبتدا ہے مؤخر، اور یہ نکرہ ہے۔ اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس کو انالائز کرنے سے پہلے ہم خبر کے بارے میں اپنے آپ کو پختہ کر لیتے ہیں۔ خبر کی قسم، خبر کی 5 قسمیں ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کو بھی یہاں پر انشاءاللہ اس دفعہ کلیریفائی کر لیں گے۔ پہلی خبر مفرد، ایک لفظ ہے۔ خبر مفرد ہو، ایک لفظ ہو تو ہمیشہ مرفوع ہوگی۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوگی اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگی، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ شبو جملہ خبر، یہ دوسری قسم ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، جار مجرور شبو جملہ خبر، حرف جر اور اس کے بعد اسم مجرور۔ ظرف شبو جملہ خبر، صرف ظرف، لیکن ہم اس کو ظرف شبو جملہ خبر کہیں گے۔ اب ان دونوں کو اگر الگ کر لیں تو یہ 2 اور 3 بن جائیں گی۔ تیسری قسم کی خبر جو ہے وہ جملہ ہوگی۔ اب اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، دونوں ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کو الگ الگ کر دیں تو یہ 4 اور 5 بن جائیں گی۔ تو جو لوگ پورا 5 کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اور جو 3 کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ کہے ایک ہی بات رہیں، لیکن تھوڑا سا دوسری طرح سے اس کا تجزیہ کر لیں۔ جملہ فعلیہ کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ حامد ذهب الى السوق، حامد بازار چلا گیا۔ حامد مبتدا ہے، ذهب فعل ماضی، فاعل جو ہے مستتر ہے، اس کی تقدیر ہے ہوا، وہ۔ الى السوق جار مجرور۔ پھر میں کہوں گا جملہ فعلیہ حامد کی خبر ہے، یعنی ذهب الى السوق جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ حامد جو کہ مبتدا ہے اس کی خبر ہے۔ جملہ اسمیہ بھی خبر ہو سکتا ہے، تو ہمیں ذرا غور کرنا پڑے گا، اور ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ کافی بات کی ہے۔ پہلی اور اہم بات، جب مبتدا آئے تو اس کو ایک طرف رکھیں اور دوسرے جملے کی طرف دیکھیں۔ دوسرے جملے کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جملہ جو ہے اختی لہا طفل صغیر، اختو جو ہے مبتدا ہے، بہوا مضاف، یا متکلم نے اسے اختی بنا دیا، یہ ہم کو پکا یاد ہو جانا چاہیے۔ اور یا متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اب آپ اس کو بھول جائیں، اختی کو بھول جائیں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ لہا طفل صغیر، لہا جار مجرور ہے، جار مجرور کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، تو لہا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ طفل جو ہے مبتدا مؤخر ہے اور نکرہ ہے، صغیر جو ہے وہ نعت ہے۔ اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ ہے مبتدا اختو کی خبر۔ تو جو ہم نے یہاں پر اختو مبتدا دیکھا تھا اس کی خبر جو ہے یہ پورا جملہ لہا طفل صغیر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔
واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا ہے۔ اب آپ بھول جائیں اس مبتدا کو۔ اندی جو ہے ظرف ہے، اور ظرف جو ہے کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، تو ظرف جو ہے یہاں پر شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ وہ جو ہے مضاف الیہ ہے، حسن جو ہے مبتدا مؤخر ہے، وہ مضاف، اور ثوابی جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یہ پورا جملہ جو بریکٹ میں ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے، اور یہ جملہ اللہ ہو کے لیے خبر بن کر آ رہا ہے۔ ہم آپ کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سی مثالیں دیں گے، تو فکر کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ زمیلی لہو اخن و اختن، میرے ساتھی کا اس کے ساتھ ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ میں نے لہو کا جو ہے ترجمہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ زمیلو مبتدا و ہوا مضاف، یا متکلم نے اسے زمیلی بنا دیا، اور یا متکلم جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اب آپ اس کو ایک طرف چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ لہو اخن و اختن، لہو جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اخن مبتدا مؤخر ہے نکرہ ہے، واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، اختن جو ہے وہ معطوف علی اخن، یہ بھی مبتدا ہی ہے لیکن ہم اس کو کہیں گے معطوف علی اخن، یعنی اخن سے جڑا ہوا۔ یہ پورا جملہ جس میں مبتدا اور خبر ہے جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ ضمیرو کی خبر ہے، اور ضمیر جو تھا وہ مبتدا تھا۔ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہیں۔ واو حرف عطف ہے، یہ دو اسموں کے درمیان ربط قائم کرتا ہے۔ اب شمس اور قمر ان دونوں کے درمیان ربط قائم کر رہا ہے، اور یہ دونوں مبتدا ہیں، لیکن ہم القمر کو مبتدا نہیں کہیں گے، معطوف علی الشمس کہیں گے، یعنی سورج سے جڑا ہوا بذریعہ واو۔ اگر شمس مرفوع ہے تو القمر بھی مرفوع ہوگا۔ واو سے جڑے اسموں کے آخری حرف پر جو اعراب ہے زیر زبر پیش ایک جیسا ہوگا۔ نقول عندی کتاب و نقول لی اخن، نقول جو ہے یہ فعل ہے، نقول کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں۔ ہم ان افعال کو کتاب 2 میں پڑھیں گے، یہ فعل ہے۔ جب ہم اپنی ذاتی ملکیت کی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے عندی کتابن، میری کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ عندی بیتن، میرے پاس گھر ہے۔ عندی قلم، میرے پاس قلم ہے۔ ونقول، اور جب ہم بھائی بہنوں کی ملکیت کی چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں تو ہم عندی نہیں کہیں گے، ہم لی اخن، لی اختن کہیں گے۔ لا نقول عندی اخن، ہم عندی اخن نہیں کہتے، وہ بہت خراب عربی ہے، غلط عربی ہوگی۔ یہ جو ایکسرسائز آ رہی ہے اس میں جو ہے ماں کا استعمال ہے، اور ہم اس کے حساب سے جو ہے اس کا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ ماں کا استعمال، ماں کیا ہے؟ ماں ظرف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا، بس خلاص یہ ہمیں معلوم کرنا ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ خرج حامد مع خالد، حامد خالد کے ساتھ چلا گیا۔ جیسے ہی ماں آیا خالدن سے خالدن ہو گیا، کیونکہ اب خالدن مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ خرجہ فعل ماضی ہے، حامد فاعل مفرد ایک لفظ مرفوع، مع ظرف اور خالدن مضاف الیہ۔
ایک دفعہ اگر آپ کو قواعد یا اصول سمجھ میں آ جائیں تو سب کچھ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ذہابت طبیب مع المہندسی، یہاں مہندسی مضاف الیہ ہو گیا تو اس پہ زیر آ گیا. ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ چلا گیا. ذہابہ فعل ماضی ہے، الطبیب فاعل مفرد ایک لفظ ہے اور مرفوع ہے اس لیے. مع ظرف اور مہندسی مضاف الیہ ہے. ہم صرف ظرف اور مضاف الیہ کہیں گے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں ہم مبتدا اور خبر کی بات نہیں کرتے. مبتدا اور خبر کی بات جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے. جملہ فعلیہ کا تعلق صرف فعل اور فاعل سے ہوتا ہے، تو ہمیں فعل اور فاعل کو تلاش کرنا چاہیے. جلس المدرس مع المدیری، استاد پرنسپل کے ساتھ بیٹھ گیا. جلسہ فعل ماضی ہے، المدرس فاعل مفرد ایک لفظ مرفوع ہے، مع ظرف اور المدیری مضاف الیہ ہے. یہ حل و تمارین میں سے یہ ہم نے کرا تھا سب. میں آپ سے کہوں گا، ہم نے زبانی کیا تھا، آپ اس کو لکھیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی کریں. ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے. ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے. ھذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے، مؤنث ہے یہ. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو آپ لکھیں بھی اور اس کا ترجمہ بھی کریں. الحمدللہ آج کی سمری ہماری اختتام پذیر ہوئی. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں اور لکھیں. جو کچھ اس میں آ رہا ہے نا، خاص طور پہ جو ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں ان کو ضرور لکھیں. لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے.